मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये मुल्हिद और लिबरल लोगों को, खुदा के मुनकिर लोगों को देखा, इन्होंने मुशाहिदा किया कि इस कायनात में बहुत हुस्न है, तो जाहिर है हुस्न खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। इन्होंने देखा कि ऐसा निज़ाम चल रहा है। कुत्ता क्या करता है, जब उसके जख्म होता है ना, आपने देखा वो जख्म को चाटता है। क्यों चाटता है? उसके थूक में ऐसा केमिकल है जो एंटीबायोटिक का काम करता है। कुत्ते को किसने बताया भाई कि अपने जख्म को चाट तू? तभी आपने देखा कुत्ते की यहां अगर जख्म हो जाए ठीक नहीं होता फिर वो, क्योंकि चाट नहीं सकता यहां पे वो। हर चीज में ऐसा निजाम है। कछुए को डिफेंस का कैसा, हाँ मैं मछली की मिसाल दे रहा था। बाज मछलियां समंदर में ऐसी हैं जो इंतहाई सुस्त हैं और पत्थरों में रहती हैं। अब अजीब निजाम है। अच्छा, पत्थर में भी ऐसे रहती हैं, आधा धड़ उनका चट्टान में होगा और आधा धड़ चट्टान से बाहर। अब वो तो डिफेंस उनका हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने क्या किया है, आप YouTube पे सर्च करें, उनके पीछे दुम की तरफ ना तस्वीर बना दी है, चेहरा बना दिया है पूरा। मछली अंदर है, दुम पे पूरी मछली की पिक्चर बनी हुई है। कोई भी शिकारी जानवर आता है ना, तो वो समझता है इसका रुख मेरी तरफ है, मैंने अगर इस पे हमला किया तो ये भी मुझ पे हमला करेगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है, समझ। वो ये समझता है कि मैंने इस पे हमला किया तो ये भी क्या करेगी। देखो, पुश से वार करना आसान होता है ना, सामने से वार करना बोलो मुश्किल है, अगला डरता है। तो अल्लाह ने वो मछली चूंकि ऐसे ही चट्टानों में मुंह देके रहती है, ज्यादातर उसका टाइम इसी तरह गुजरता है, तो उस बेचारी को नहीं पता कि मेरी दुम पे अल्लाह ने मेरी जैसी पिक्चर बना दी है। एक जानवर ये समझेगा दुम उधर है और सर किधर है, इस तरफ है। ये डिफेंस का इंतजाम अल्लाह ने मछली के लिए किया है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मंजर को देखने के बाद भी कोई कहता है कोई खुदा नहीं है और ये मछली ने इवॉल्व होके अपनी दुम पे अपनी तस्वीर बना ली है, उससे बड़ा बदबख्त और खुदा का दुश्मन इस कायनात में कोई नहीं है। और खुदा पर का हक बनता है कि उसको जहन्नम की आग में डाले, वो जो इतनी निशानियां देख के भी इंकार कर रहा है। ये इवॉल्व किया कि मछली ने अपने आप को दुम पे तस्वीरें निकाल दी उसने। आप सर्च करें, इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको वीडियोस। उसको क्या पता मेरी दुम, वो मछली को पता होगा कि मेरी दुम पे तस्वीर बनी हुई है? मछली को नहीं पता होगा। तो ऐसे ऐसे इंतजाम ताकि एक मैनेजमेंट रहे। आप कह सकते हैं बहुत से मखलूक फिर खा तो जाती है ना जानवरों को, भाई खाते भी हैं, बहुत से जिंदा भी रह लेते हैं, ताकि हर एक की नस्ल में क्या रहे, एक तवाज़ुन कायम रहे, इस कायनात का हुस्न बरकरार रहे। लेकिन इंसानों की नस्ल पे इंसान कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इस कायनात पे तो ताकत दी है, ताबे बनाया है। इंसानों को इंसानों का ताबे अल्लाह ने नहीं बनाया, वो अल्लाह के हाथ में रहेगा। तो यहाँ आप कहें कि अच्छा वहां कंट्रोल, तो हम यहां भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर इस पे मैं 20 दफा बयान कर चुका हूं, अभी ये टॉपिक नहीं है। तो मेरे भाई, यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की नेमतों को मानते भी हो, उसके बाद भी क्या बन जाते हो, ऐसे महसूस, ऐसे शो करते हो जैसे हमें कुछ पता नहीं है। युनकिरून, इनकार का मतलब किसी चीज को अचंभा समझना, ऐसे बन जाते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जब भी इस कायनात में मुख्तलिफ चीज़ों को देखा करें, कायनात में तगय्युरात देखा करें, किसकी तारीफ करो मेरे भाई? अल्लाह की। काफिर का बहुत बड़ा जुर्म है, वो खुदा की तारीफें नहीं करता। कैसी कैसी चीज़ें, कुदरत की ज़्यादा निशानियां तो हमें काफिर ही दिखा रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तारीफ नहीं करते। और अल्लाह का दिल कितना बड़ा है, देखो अल्लाह का ज़र्फ कितना बड़ा है, इतना बड़ा ताकतवर। आप बताओ, जब कोई बहुत बड़ा सेठ हो, बहुत बड़ा पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो,
اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا, تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, چلو پتلی گلی سے نکلو. یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل, ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا, پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام, اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو, انار کو دیکھ لو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو, کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے, اتنا آئرن ہے, اتنا وائٹامن سی ہے, اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ. چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں, آخرت کا حساب نہیں ہے, تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا, جو آخرت کے منکر ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں, مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن, بولو, نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام, تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں, بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں. بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ
اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ. اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے اس میں, روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے, تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے. میں بریک ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے آئے پاور میں, پاورفل آدمی آئے, ایک طاقتور آدمی آئے تو, اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا, پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو, ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی, آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا, ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و واس سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے, آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو.
मुर्दे के हाथ में भी मोबाइल पकड़ाओगे ना, टिक टिक चलना शुरू हो जाएगा वो। तो इतना मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर वक्त इसी में लगे रहना, इन चीजों ने इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। तो थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कहना सीखो। सुबह शाम 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिया करो भाई। डिजिटल तस्बीहात आ रही हैं, उंगली पे कर लो, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम कर लिया। नमाज की पाबंदी कर ली, कभी कभार नफली रोजे रख लिए, ताकि याद रहे कि हम भाई किसको मानते हैं। अल्लाह के लिए खाने वाले बहुत मिलेंगे, और अल्लाह के लिए तीजे के नाम पे भी, 11वीं के नाम पे भी खाया ही जा रहा है। तो खाने वाले मार्केट में कम नहीं है, खाने से परहेज करने वाले, जो खुद शुगर की वजह से परहेज हो जाएगा, लड्डू भी छोड़ देंगे, जलेबियां भी छोड़ देंगे। अल्लाह के लिए खाने पीने से परहेज कर लो, रोजा रखने की आदत डाल लो, नफली रोजा, तो इस पे अल्लाह क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और अल्लाह एक वक्त की लज्जत छीन के अगले वक्त में डबल दे देता है। रोजे में नाश्ते की लज्जत जाती है और दोपहर खाने की लज्जत जाती है। इफ्तारी में वो लौटा देता है कि नहीं लौटा देता? इफ्तारी में अल्लाह वो डबल मजा दे देता है कि चल भाई तूने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, हालांकि सहरी करके बैठा हुआ है, 6 पराठे खाए थे सहरी में, और दोपहर खाना भी नहीं खाया, तो चल मैं तुझे ये लज्जत दुनिया में क्या कर रहा हूं, इफ्तारी में लौटा रहा हूं। सेहत भी अच्छी होगी, अल्लाह भी खुश होगा। तो कुछ अल्लाह अल्लाह का घरों में माहौल बनाओ। हम काफिर नहीं है मेरे भाई कि बस चीजों पे रिपोर्टें पेश करके मुतासिर होते रहे। हम सबसे पहले जो रिपोर्ट पेश करते हैं वो क्या है? वो जो कुरान ने पेश की है। ये नेमतें बनी नहीं है, बनाई हैं किसने? अल्लाह ने, और वो तुम्हारा मोहसिन है, उसका तुम्हें शुक्र अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।